السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی پر آپ نسیم حجازی کا مشہور زمانہ ناول شاہین سماعت فرما رہے ہیں، اور آج ہم اس ناول کی 13ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سرحدی عقاب 1000 سواروں کے ہمراہ غرناطہ میں داخل ہوا۔ اس کی تازہ فتح کی خبر سلطنت کے ہر شہر میں پہنچ چکی تھی۔ اہل غرناطہ کو برسوں کی آرزوؤں کے بعد اس کی صورت دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ برسوں کے بعد انہوں نے ایک فاتح کا جلوس نکالا۔ موسیٰ اور غرناطہ کی فوج کے چند بڑے بڑے عہدیدار، جنہوں نے غرناطہ سے ایک منزل آگے پہنچ کر بادشاہ کی طرف سے اس کا استقبال کیا تھا، اس کے ہم رکاب تھے۔ غرناطہ کے تاجدار ابو الحسن، اس کا ولی عہد ابو عبداللہ محمد اور بادشاہ کا بھائی ابو عبداللہ الزغل شاہی محل کے دروازے کے برج پر کھڑے اس کا شاندار جلوس دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کا جوش و خروش اس زمانے کی یاد تازہ کر رہا تھا جب اندلس کے مجاہد شمال میں شاندار فتوحات حاصل کرنے کے بعد واپس آیا کرتے تھے۔ لوگ مکانوں کی چھتوں سے پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ حسب معمول سفید قبا میں ملبوس تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر نقاب نہ تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ موسیٰ اور بائیں ہاتھ الزیگری سوار تھا۔ غرناطہ کی فوج کے ایک اور جان باز سپاہی نعیم رضوان نے اس کے گھوڑے کی باگ تھام لی تھی، اور سب سے آگے ایک مجاہد اپنے ہاتھ میں سرحدی عقاب کا ہلالی پرچم اٹھائے چل رہا تھا۔ یہ جلوس پھولوں کی سیج رونتا ہوا قلعے کے دروازے کے سامنے رکا۔ ابو الحسن نے الزغل کی طرف دیکھا اور مسرت کے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ ہمارا ہے۔ پھر وہ عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا، بیٹا تمہیں اس کے استقبال کے لیے باہر جانا چاہیے تھا۔ مجھے؟ ابو عبداللہ نے حیران ہو کر کہا، ہاں تمہیں، یہ تمہارا فرض تھا کہ سب سے پہلے تم اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے۔ لیکن شاہی گھرانے کا وقار؟ ابو الحسن نے کہا، شاہی گھرانے کا وقار ہمیشہ ایسے مجاہدوں کی تلوار کا شرمندہ احسان ہوا کرتا ہے۔ الزغل نے کہا، آپ دربار میں جائیں، اسے وہاں لانے کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، نہیں، اب جب ابو عبداللہ نے شاہی گھرانے کی وقار کا سوال اٹھایا ہے، اس کا قائم رہنا ضروری ہے۔ بدر بن مغیرہ کی پیشوائی کے لیے میں خود چلتا ہوں۔ آپ دربار میں جمع ہونے والے تمام امراء کو حکم دیجیے کہ وہ بھی باہر آ جائیں، اور میرے لیے پھولوں کا ایک ہار بھی بھیج دیں، اور موسیٰ کو یہ کہلا بھیجیں کہ وہ تھوڑی دیر اور جلوس کو دروازے پر روکے۔ لوگ قلعے کے دروازے کے سامنے بدر بن مغیرہ کے گرد گھیرا ڈالے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ موسیٰ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر راستہ صاف کیا، لیکن پیشتر اس کے کہ یہ جلوس آگے روانہ ہو، شاہی ایوان کا ناظم بھاگتا ہوا قلعہ سے باہر نکلا اور موسیٰ کے قریب پہنچ کر بولا، شاہی فرمان ہے کہ معزز مہمان کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں روکا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ابو الحسن امرائے سلطنت کے ساتھ دروازے پر نمودار ہوا، اور لوگ تصویر حیرت بنے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ابو الحسن کو سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھ کر موسیٰ اور الزیگری گھوڑوں سے اتر پڑے۔ نعیم رضوان نے، جو بدر بن مغیرہ کے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے تھا، اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت خود تشریف لا رہے ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ اتنی دیر میں ابو الحسن اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے مصافحہ کرنے کی بجائے اسے گلے لگانے کے بعد اس کی گردن میں پھولوں کا ہار ڈالا، اور پھر علمدار کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر اسے بوسہ دیتے ہوئے کہا، موسیٰ اہل غرناطہ کو خوشخبری دو کہ آج سے ہمارے محل پر سرحدی عقاب کا پرچم لہرائے گا۔ ہمارے پرچم بوسیدہ ہو چکے تھے، بدر بن مغیرہ ہمارے لیے ایک نیا پرچم لے کر آیا ہے۔ ہماری تلواریں زنگ آلود ہو چکی تھیں، قدرت نے انہیں نئی چمک عطا کرنے والا بھیج دیا۔ ہم اپنے مہمان کی تشریف آوری کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ موسیٰ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ہجوم کی طرف متوجہ ہوا۔ لوگ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے۔ وہ موسیٰ کو غرناطہ کی زبان سمجھتے تھے۔ جب اس نے ہاتھ بلند کیے تو لوگ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ غرناطہ کے لوگوں، آج تمہارے درمیان وہ اولو العزم مجاہد کھڑا ہے جس نے اندلس کی تاریخ میں اپنا نام نوک شمشیر سے لکھا ہے، جس نے مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ کئی بار فرڈیننڈ کی ٹڈی دل افواج کو شکست دی ہے۔ بدر بن مغیرہ تمہارا سرحدی عقاب تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ جماعت جو اپنی عزت اور آزادی کے لیے خون میں نہانے اور آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ کرتبہ، اشبیلیہ اور تلیطلہ میں ہماری عظمت کے جھنڈے اس لیے سرنگو ہو گئے کہ ہم خود وہ راستہ اختیار کر چکے تھے جو قوموں کو اوج کمال سے
کرۂ مذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے ان شہروں میں اپنے خون سے جو نقش و نگار بنائے تھے، انہیں ہم نے اپنے آنسوؤں سے دھو ڈالا۔ مسلمانوں، اگر تم نے اہل قرطبہ کے انجام سے عبرت حاصل نہ کی تو یاد رکھو مستقبل کے مورخ صرف ماضی کے کھنڈروں میں تمہاری داستان کے بکھرے ہوئے اوراق تلاش کیا کریں گے۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کی عظیم الشان سلطنتیں کسی دشمن کی قوت نے ہمارے ہاتھ سے نہیں چھینی، انہیں ہم نے خود کھو دیا ہے۔ ہماری ترقی اور فلاح کا راز اس شاہراہ عظیم پر چلنے میں تھا جو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائی تھی۔ اس شاہراہ پر چلتے ہوئے ہم عرب کے ریگداروں سے نکل کر ہسپانیہ کے مرغزاروں تک آ پہنچے۔ اسی شاہراہ پر چلتے ہوئے ہم نے کیسر اور کسرا کے تاج پاؤں تلے روند ڈالے۔ یہ شاہراہ ہمیں افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں اور کوہ البزر کی برفانی چوٹیوں تک لے گئے۔ ہمارا تنزل اس وقت شروع ہوا جب ہم یہ شاہراہ چھوڑ چکے تھے۔ اسلام نے ہمارے لیے قدرت کے انعامات کا دروازہ کھول رکھا تھا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ رحمت کا دروازہ بند کر دیا۔ اسلام نے ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا تھا، لیکن ہم خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسلام نے ہمیں ایک ہونے کی تعلیم دی تھی، لیکن ہم جماعتوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اسلام نے نسلیت کے بت توڑ کر اسلامی اخوت کی بنیاد ڈالی تھی اور عربی اور عجمی کو ایک صف میں کھڑا کیا تھا، لیکن ہم نے اس بت کو دوبارہ اپنی آستینوں میں جگہ دی۔ ہم نے ایک خدا کی رسی چھوڑ دی اور نسلیت اور وطنیت کے بتوں کے سامنے سر جھکا دیا۔ دنیا کے ہر گوشے میں ایک نسل اور وطن کے مسلمانوں کی تلواریں اور دوسری نسل اور وطن کے مسلمانوں کی تلواروں کے ساتھ ٹکرائیں۔ عربی نے عجمی اور عجمی نے عربی کا گلا کاٹا۔ ترکی اور ایرانی ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آرا ہوئے۔ اسلام کی چٹان ریت کا انبار بن گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہماری اجتماعی قوت ایک ایسا سیلاب تھا جو مزاحمت کی ہر دیوار کو بہا کر لے گیا۔ لیکن جب ہم میں نسلیت کا فتنہ بیدار ہوا، ہمیں دنیا کی حقیر ترین اقوام کے ہاتھوں بدترین شکست دیکھنی پڑی۔ اس کے باوجود ہم نے ان واقعات سے عبرت حاصل نہ کی۔ غرناطہ کے مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا صدیوں کی حکومت کے بعد قرطبہ، اشبیلیہ اور اندلس کے دوسرے شہروں کا ہمارے ہاتھ سے چھن جانا اس لیے نہ تھا کہ ہم میں نسلیت کا فتنہ بیدار ہو چکا تھا؟ مقام عبرت ہے کہ جب عیسائیوں کی افواج ان شہروں کا محاصرہ کر رہی تھی، اندلس کے مسلمانوں میں عربی، ہسپانوی اور بربری ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اندلس کے شہر ایک ایک کر کے ہمارے قبضہ سے نکل گئے۔ مسلمان اس قوم کے غلام بنا دیے گئے جس پر انہوں نے صدیوں حکومت کی تھی۔ آج صرف غرناطہ کی چھوٹی سی سلطنت ہمارے قبضہ میں رہ گئی ہے۔ یہ ہمارا آخری حصار ہے اور دشمن اس پر بھی قبضہ کرنے کی فکر میں ہے، لیکن ہمیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ہم میں ابھی تک نسلیت کا فتنہ موجود ہے۔ ہم اب بھی ہسپانوی، عربی اور بربری کا فرق مٹانے کے لیے تیار نہیں۔ اندلس کے وہ مسلمان جو عیسائیوں کی غلامی میں بدترین اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، اس امید پر زندہ ہیں کہ غرناطہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ تم ان کا آخری سہارا ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ تم اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے تو اندلس کے مسلمانوں کی تاریخ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرتناک داستان بن جائے گی، اور سیاح ان اجڑی ہوئی عمارتوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے، کیا انہیں تعمیر کرنے والے واقعی مسلمان تھے؟ فرڈینینڈ سے ہم سے خراج مانگا ہے اور ہم نے اسے یہ جواب دیا ہے کہ ہمارے دارالضرب میں صرف تلواریں بنتی ہیں، اور یہ جواب اس یقین کے ساتھ ہم نے دیا ہے کہ ہماری تلواریں ہماری آزادی کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ موسیٰ کی تقریر کے بعد لوگ شور مچانے لگے کہ ہم سرحدی عقاب سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ ابو الحسن نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ ضرور کچھ کہیں، میرے محل کے سامنے اتنے آدمی اکٹھے کبھی نہیں ہوئے۔ بدر بن مغیرہ تذبذب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ نے بازو پکڑ کر اسے سیڑھیوں پر کھڑا کر دیا۔ بدر بن مغیرہ کے لیے اتنے آدمیوں کے سامنے تقریر کرنا ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ چند لمحات کے لیے وہ تذبذب کی حالت میں لوگوں کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے جھجکتے ہوئے ابتدا کی، زندہ دلانے غرناطہ، موسیٰ بن ابی غسان کی تقریر کے بعد میں کسی اور تقریر کی ضرورت نہیں سمجھتا، اور شاید تم بھی خواب غفلت سے جاگنے کے لیے سور اسرافیل کے بعد کسی اور ہنگامے کی ضرورت محسوس نہ کرو۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو قوم اپنے دور انحطاط میں بھی ابو موسیٰ جیسے مجاہد پیدا کر سکتی ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔
لیکن یہ ضروری ہے کہ تم جس شخص کو اپنا رہنما سمجھو اس کی آواز پر صدقے دل سے لبیک کہو، وہ جو کہے اس پر عمل کرو۔ یاد رکھو دنیا کا بڑے سے بڑا طبیب ایسے مریض کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو مرنے پر تلا ہوا ہو۔ تم اپنے گرد و پیش سے اچھی طرح واقف ہو، تمہارے افق پر چاروں طرف مصائب کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ کرتبہ اور اشبیلیہ میں ہمارے ستوت کے محل مسمار ہو چکے ہیں۔ اس ملک میں 800 برس کی حکومت کے بعد ہماری قوم کے لاکھوں افراد ایک ایسے دشمن کی غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں جس کے دل میں ہمارے لیے نہ رحم ہے اور نہ انصاف۔ آج صرف غرناطہ ہمارا آخری حصار رہ گیا ہے۔ اگر ہم نے ان غلطیوں کا اعادہ کیا جو کرتبہ، اشبیلیہ اور تلیتلا وغیرہ میں ہمارے بھائیوں سے سرزد ہو چکی ہیں تو مجھے ڈر ہے کسی دن یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب شمال کے عیسائی امراء ہمارے خلاف متحد ہو رہے تھے، ان شہروں میں ہمارے مسلمان بھائی ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے۔ ایک کافر دوسرے کافر کو گلے لگا رہا تھا، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا تھا۔ ہمارے دشمنوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ تمام کفر ایک ہے، لیکن ہم یہ ثابت نہ کر سکے کہ اگر تمام کفر ایک ہے تو تمام اسلام بھی ایک ہے۔ وہ فتوحات کے شوق میں متحد ہو گئے، لیکن ہمیں اپنی شکست کا خوف بھی متحد نہ کر سکا۔ مراکشی مسلمان بربری مسلمان کا دشمن بنا رہا اور بربری مسلمان اندلسی مسلمان کے خون کا پیاسا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شہر ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ دشمنان اسلام پھر ایک بار متحد ہو رہے ہیں، اب ان کی نظر غرناطہ پر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم غرناطہ کی حفاظت بھی نہ کر سکے تو اندلس میں مسلمانوں کا صرف نام رہ جائے گا۔ یہ سب باتیں ابو موسیٰ تم سے کہہ چکا ہے، میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب الفانسو کی بجائے فرڈینینڈ ہمارے ساتھ تلوار کی زبان سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمان آج بھی تلوار کی زبان بولنا جانتا ہے۔ اہل غرناطہ قوم کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب قلم کی بجائے تلوار کی زبان زیادہ صحیح ہوتی ہے، اور تمہارے لیے وہ وقت آ چکا ہے۔ بدر بن مغیرہ کی تقریر کے بعد لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ ابو الحسن نے اس سے کہا، میں آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بے قرار ہوں۔ جلوس کے اختتام پر ابو موسیٰ آپ کو میرے پاس لے آئے گا۔ سرحدی عقاب کی آمد سے 10 دن بعد غرناطہ کے باشندے ہزاروں کی تعداد میں شہر سے باہر کھڑے ہو کر ابو الحسن کی فوج کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ برسوں کے بعد غرناطہ کی فوج پہلی بار اپنی سلطنت کے کسی امیر کی سرکوبی کی بجائے دشمن کے خلاف کسی محاذ پر جا رہی تھی۔ برسوں کے بعد ہسپانوی، بربری اور عربی مسلمان امراء اور سپاہی ایک امیر کے جھنڈے تلے جمع ہوئے تھے۔ ابو الحسن نے کوچ کا حکم دینے سے پہلے فوج کا معائنہ کرنے کے بعد بدر بن مغیرہ سے کہا، بدر، تم نے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہے۔ خدا کی قسم، اگر عربی، بربری اور ہسپانوی مسلمان اسی طرح دوش بدوش کھڑے رہے تو کوئی وجہ نہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے اسلاف کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہم ایک بار پھر فرانس تک پہنچیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ کی تلوار نیام سے باہر رہے گی، اہل غرناطہ میں انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے لیے ایک متحدہ محاذ کی ضرورت تھی۔ جب تک ہماری تلواریں نصرانیوں کے ساتھ ٹکراتی رہیں گی، اس وقت تک مسلمان گھریلو جھگڑوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ الزغل اس مہم میں اپنے بھائی کا ساتھ دینے پر مصر تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ابو الحسن نے دارالسلطنت کی حفاظت اور اس سے زیادہ اپنے بیٹے کی نگرانی کے لیے اپنے بھائی کو دارالخلافہ میں چھوڑنا مناسب خیال کیا۔ موسیٰ ابن ابی غسان اس کا نائب سالار تھا اور ہراول کے طوفانی دستوں کی قیادت بدر بن مغیرہ کے سپرد تھی۔ ابو الحسن نے سرحد کے چند علاقے مسخر کرنے کے بعد صخرہ کا محاصرہ کر لیا، اور جب غرناطہ میں اس شہر کے محاصرہ کی خبر پہنچی تو عوام میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صخرہ کا عیسائی حکمران مسلمانوں پر اپنے وحشیانہ مظالم کے باعث فرڈینینڈ کے تمام اعمال سے زیادہ بدنام تھا۔ اہل غرناطہ برسوں سے صخرہ سے بھاگ کر غرناطہ میں پناہ لینے والے مسلمانوں کی مظلومیت کی داستانیں سن رہے تھے۔ صخرہ کے محاصرہ کی خبر سن کر انہوں نے مساجد میں ابو الحسن کی فتح اور درازی عمر کے لیے دعائیں کی۔ ابو الحسن کا خیال تھا کہ صخرہ کا محاصرہ طول کھینچے گا، لیکن 4 دن کے بعد رات کے تیسرے پہر شہر کے باغی مسلمانوں کی ایک جماعت نے پہرے داروں پر حملہ کر کے شہر کا ایک دروازہ کھول دیا
اور ابو الحسن کی فوج جسے وہ پہلے ہی اپنے اس ارادے سے باخبر کر چکے تھے، معمولی مزاحمت کو کچلنے کے بعد شہر پر قابض ہو گئی۔ اس جنگ میں زخمیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ انہیں ابو الحسن کے حکم سے گورنر کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دوپہر کے وقت ابو الحسن موسیٰ، بدر اور چند اور سالاروں کے ساتھ زخمیوں کو دیکھنے کے لیے آیا۔ چند جراح جو ان زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے تھے ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، لیکن ایک شخص جو انتہائی انہماک کے ساتھ ایک سپاہی کے سر اور گردن کے زخموں پر پٹی کر رہا تھا، ابو الحسن کے قریب پہنچنے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ لباس سے بھی وہ ایک طبیب یا جراح کی بجائے سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی زرہ چمک رہی تھی۔ ابو الحسن نے ایک ثانیے کے لیے زخمی کی طرف دیکھا اور طبی دستہ کے سالار کو آواز دے کر کہا، اس آدمی کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ طبی دستے کا سالار بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور زرہ پوش کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے۔ جب زرہ پوش نے اس پر بھی سنی انسنی کر دی تو اس نے ذرا ترش ہو کر کہا، اگر آپ کو میرا لحاظ نہیں تو کم از کم بادشاہ سلامت کی موجودگی کا لحاظ ہونا ضروری ہے۔ سپاہی کا مقام میدان جنگ ہے، یہ جگہ نہیں۔ زرہ پوش نے ایک ثانیے کے لیے گردن اوپر اٹھائی اور جواب دیا، آپ میرا وقت ضائع نہ کیجیے، زخمی کی حالت بہت نازک ہے۔ بدر بن مغیرہ زرہ پوش کی آواز سن کر چونک پڑا، لیکن چونکہ آنکھوں کے سوا اس کا چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا، اس لیے وہ زرہ پوش کو فوراً نہ پہچان سکا۔ طبی دستے کا سالار سٹ پٹا گیا اور اس نے کہا، اگر آپ کو پٹی باندھنے کا شوق ہے تو باہر جا کر دشمن کے کسی مقتول پر تباہ آزمائی کریں۔ زرہ پوش نے پٹی کو آخری گرا دیتے ہوئے کہا، مجھے پٹی باندھنے کا شوق نہیں، زخمیوں کا علاج کرنے کا شوق ہے۔ ابو الحسن کی حیرت دلچسپی میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن طبیب کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے زخمی کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک اور طبیب کو آواز دے کر کہا، اسے باہر لے جاؤ، یہ کوئی جنونی قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا طبیب آگے بڑھا، لیکن ابو الحسن کا اشارہ پا کر اس نے اپنے افسر کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ طبی دستہ کے سالار نے زخمی کی پٹی کھولنے کی کوشش کی، لیکن زرہ پوش نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، اگر آپ نے پٹی کھول دی تو اس کی موت یقینی ہے۔ میں آپ کے کام میں دخل نہ دیتا، لیکن آپ کو شاید یاد نہیں کہ آپ نے اسے ناقابل علاج سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اس دوران میں بدر بن مغیرہ کے تمام شکوک دور ہو چکے تھے۔ آواز کے علاوہ وہ زرہ پوش کا تھیلا بھی پہچان چکا تھا۔ وہ ان ہاتھوں سے مانوس تھا جو کئی بار اس کے اپنے زخموں پر مرہم پٹی رکھ چکے تھے۔ اس کی حیرانی مسرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے طبی دستہ کے سالار سے مخاطب ہو کر کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں انہیں جانتا ہوں۔ بشیر، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ زرہ پوش نے خود کا نقاب اوپر سرکا دیا اور اٹھ کر ادب کے ساتھ ابو الحسن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ نے چونک کر کہا، بشیر بن حسن، آپ یہاں کب آئے؟ اس نے جواب دیا، میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں۔ موسیٰ نے ابو الحسن سے مخاطب ہو کر کہا، یہ بشیر بن حسن ہیں، یہ ہمارے عقاب کے پروں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ ابو الحسن نے گرم جوشی کے ساتھ بشیر بن حسن سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی تعریف سن چکا ہوں۔ بشیر بن حسن نے ابو الحسن کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میری طرف سے آداب بجا لانے میں کوتاہی ہوئی، زخمی کی حالت خراب تھی۔ طبی دستے کا سالار پریشانی، ندامت اور بے کسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ بشیر بن حسن نے اسے مخاطب ہو کر کہا، میں بے جا مداخلت کا مجرم ہوں، لیکن یہ شخص بازار میں بے ہوش پڑا تھا اور سپاہی اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے۔ مجھے اس میں زندگی کے آثار دکھائی دیے اور میں اسے اٹھا کر یہاں لے آیا۔ آپ چونکہ بے حد مصروف تھے، اس لیے آپ نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ طبی دستہ کے سالار نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بشیر بن حسن کے سامنے اپنی کم طریقہ اعتراف کرنا بھی میرے لیے باعث فخر ہے۔ جب آپ اسے یہاں لائے تھے تو میری نگاہ میں اس کی حالت مایوس کن تھی۔ اسے طبیب سے زیادہ معجزہ کرنے والے کی ضرورت تھی، اور اندلس میں فقط بشیر بن حسن کے نام کے ساتھ ایسے معجزات وابستہ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس چند اور زخمی بھی آپ کی توجہ کے محتاج ہیں۔ ایک اور نوجوان جراح نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے آپ کو کرتبہ میں دیکھا تھا، لیکن خود کے باعث پہچان نہ سکا۔ بشیر بن حسن نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ خود کے بغیر آپ کو میری اجنبیت اور زیادہ محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ زخمیوں میں ہمارے چند ساتھی بھی ہیں، مجھے خطرہ تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر شور مچائیں گے اور آپ میں سے بعض زخمیوں کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور میں بھی اس زخمی کی حالت پر پوری توجہ نہیں دے سکوں گا۔ ابو الحسن نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ آپ دوسرے زخمیوں کو دیکھیں اور فارغ ہو کر مجھ سے ضرور ملیں۔
ابو الحسن بدر بن مغیرہ اور موسیٰ چلے گئے۔ بشیر بن حسن دوسرے زخمیوں کی مرہم پٹی میں مشغول ہو گیا۔ اندلس کے باقی شہروں کی طرح غرناطہ میں بھی اس کے نام کی شہرت پہنچ چکی تھی۔ طبی دستہ کے تمام افراد اس کے ساتھ مصافحہ کرنے، ہم کلام ہونے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ ان کے احساس مرعوبیت کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ بشیر بن حسن سرحدی عقاب کا ساتھی تھا۔ طبی دستے کا سالار دیر تک اپنے طرز عمل پر پریشان رہا۔ بالآخر اس نے بشیر بن حسن سے کہا، میں ابھی تک معذرت کے لیے موزوں الفاظ سوچ رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ نے میرے متعلق بہت بری رائے قائم کی ہوگی۔ بشیر نے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، ممکن ہے اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایک اجنبی کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زخمی جس کی بشیر بن حسن نے سب سے پہلے مرہم پٹی کی تھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ کراہنے لگا۔ بشیر بن حسن نے اپنے تھیلے سے ایک دوا نکال کر پیالی میں ڈالتے ہوئے ایک طبیب سے کہا، یہ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ جائے گا، جب آنکھیں کھولے تو آپ فوراً اسے یہ دوا پلا دیں۔ دوا پلاتے ہی اسے نیند آ جائے گی۔ شام کے وقت میں خود آ کر اس کی حالت دیکھوں گا۔ اس وقت آپ یہ خیال رکھیں کہ کوئی اسے جگانے یا اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ دوپہر کے وقت جب بدر بن مغیرہ کو تنہائی میں بشیر کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تو اس نے اپنے دوست کی غیر متوقع آمد کی وجہ پوچھی۔ بشیر بن حسن نے جواب دیا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں غرناطہ سے ابو الحسن کی فوج کی روانگی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لیکن مجھے یہ اطلاع اس وقت ملی جب یہ فوج غرناطہ سے کوچ کر چکی تھی۔ تاہم میں نے خیال کیا کہ جنگ کے دوران ضرور پہنچ جاؤں گا۔ ابو داؤد بھی مجھے غرناطہ تک اپنے ساتھ لے جانے پر بضد تھا۔ منصور بن احمد نے میری درخواست اور ابو داؤد کی سفارش پر مجھے اجازت دے دی۔ غرناطہ پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ آپ صخرہ کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ میں یلغار کرتا ہوا آج صبح یہاں پہنچا تو یہ شہر فتح ہو چکا تھا۔ بدر بن مغیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں زخمی نہ تھا، اس لیے تمہاری ادویات دوسروں کے کام آئی۔ سچ کہوں، تمہاری یہ بھاگ دوڑ میری وجہ سے نہ تھی۔ تمہاری سلامتی میری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ایک فرد کی سلامتی میرے خیال میں ایسا بلند مقصد نہیں جس پر فخر کیا جا سکے۔ بشیر بن حسن نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بدر، تم میرے لیے ایک فرد نہیں، ایک قوم ہو، اور اگر میں ایک طبیب کی زبان استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا کہ تم ہسپانیہ کے جسد ناتواں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہو۔ بدر نے کہا، یہ ایک شاعر کی زبان ہے۔ بشیر نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے میں شاعر نہیں۔ میں نے الزغل کے دسترخوان پر غرناطہ کے چند شعراء سے ملاقات کی ہے۔ وہ تمہاری تعریف میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا کہتے تھے وہ میرے متعلق؟ وہ بس یہی کہ تم ہوا میں اڑ سکتے ہو، پانی پر چل سکتے ہو، تمہیں دیکھ کر سمندر کی طوفانی لہروں میں سکون آ جاتا ہے، اور دریا کیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ شاید وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دریا پہاڑوں کی طرف واپس ہو جاتے ہیں۔ بدر نے کہا، احمق کہیں کے۔ بشیر بن حسن نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، نہیں، سب کے سب احمق نہیں تھے، ایک نے عقل کی چند باتیں بھی کہی تھیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سرحدی عقاب کا گھوڑا کوہ سرانواد کی برف سے زیادہ سفید ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو زمین پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی تلوار کی چمک سے سورج کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، بشیر، اس زندہ دلی کا باعث یہ فتح ہے یا کچھ اور؟ بشیر نے جواب دیا، بدر، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ برسوں کی خواب کی تعبیر کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ بدر نے سوال کیا، انجلا کیسی ہے؟ بشیر نے جواب دیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن تم ربیہ کے متعلق نہیں پوچھو گے، اسے کیا ہوا؟ اوہ، تمہیں یہ خبر بھی نہیں؟ بشیر نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ بشیر، تم اس کے متعلق کوئی بری خبر تو نہیں لائے؟ بشیر ہنس پڑا۔ بدر نے کہا، تم بڑے مسخرے ہو۔ بشیر نے کہا، ربیہ تمہیں سلام کہتی تھی۔ جھوٹ۔ اچھا بھائی، یہی سمجھ لو کہ وہ تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ مجھے یہ مان لینے میں کوئی اعتراض نہیں۔ خیر، اب مذاق چھوڑو، ابو داؤد کا حال کیا ہے؟ وہ بہت خوش ہے۔ غرناطہ پہنچتے ہی الزغل نے اسے شہزادہ عبداللہ کا مصاحب خاص بنا دیا ہے۔ اسے رہنے کے لیے قصر الحمرا میں ایک مکان دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں وہ شہزادے کو بہت جلد اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ موسیٰ کی آمد پر ان کی گفتگو کا رخ بدل گیا۔ اس نے اطلاع دی، ابو الحسن آپ کو بلاتے ہیں۔